अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले सबक में हमने कसीदे के बारे में जानकारी फराहम की और एक कसीदे की तशरीह की जिसका अनवान था शायरी आशूब। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है नात, सिन्फ़ नात। इस नात को रसाई जावेदानी ने लिखा है और इस नात की तशरीह करने से पहले हम देखेंगे कि ये रसाई जावेदानी साहब जो हमारे कश्मीरी शायर हैं ये कहाँ के हैं। रसाई जावेदानी का असली नाम जो है वो अब्दुल कुद्दूस हैं। ये भदरवा के रहने वाले हैं। भदरवा अपनी खूबसूरती और फितरी हुस्न की वजह से उसको छोटा कश्मीर कहते हैं। आपके माँ वालिद मुनव्वर देव जो एक तिजारत पेशा थे, लेकिन इल्म के साथ उन्हें बहुत लगाव था। अरबी फ़ारसी अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने अपने बेटे ख्वाजा रसाई जावेदानी को अच्छी तालीम तरबियत दी। तो ख्वाजा रसाई जावेदानी जो थे ये असल में एक मुअल्लिम थे, एक उस्ताद थे, लेकिन उस्ताद होने के साथ साथ आपको उर्दू अदब के साथ ज़बरदस्त लगाव था। शायरी भी की है आपने, नज़में गज़लें वगैरह की हैं और आखिरकार आप 1969 में इस दुनिया से चल बसे। लेकिन आपको इल्म के साथ, अदब के साथ ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने एक नात लिखी है। तो इस नात की तशरीह करने से पहले हम देखेंगे कि ये नात क्या है, सिन्फ़ नात क्या है, इसकी इब्तिदा कहाँ से हो गई और शायर लोग इसे किस हैयत में पेश करते हैं। नात से मुराद है मदह, सना और तारीफ, और इस्तिलाह में उस सिन्फ़ सफ़न को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत या सीरत में से किसी एक पहलू की मदह की जाए तो इसे नात कहते हैं। और इस नात का आगाज दौर रिसालत में ही हुआ। एक दिन हसन बिन साबित ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नातिया कलाम पेश किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को बहुत पसंद फरमाया। नात गोई का आगाज अरब से ही हुआ। अरब के दो मशहूर नात गो शोरा हसन बिन साबित और काब बिन ज़हीर ने इस सिनफ का आगाज किया अरब से ही। लेकिन अरब के बाद ईरानी शोरा ने भी इस सिनफ में तबा आजमाई की और बहुत सारे नात को वहाँ पैदा हुए। उनमें शेख सादी शिराजी, निज़ामी गंजवी, अब्दुर्रहमान जामी और बरसगीर के अमीर खसरो शामिल हैं जिन्होंने नात गोई में अपना कमाल दिखाया। तो फारसी के बाद उर्दू में भी नात गोई का आगाज हुआ। इसमें बहुत सारे शोरा ने, अल्लामा इकबाल ने भी, फिराक गुरु, कुछ हिंदू शायरों ने भी इसमें कमाल दिखाया। इसी तरह वो मीर तकी मीर वगैरह इन्होंने भी नात गोई की है। तो हमारे कश्मीरी शोरा में यही रसाई जावेदानी और बाकी शोरा ने भी नात गोई का आगाज़ किया है। कश्मीरी में भी फाजिल कश्मीरी ने बहुत सारे नात लिखे हैं। तो ये थी नात गोई के बारे में जानकारी कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, तो इसमें कौन सा मौजू शामिल होता है वो भी आपके सामने मैंने पेश किया। तो अब हम देखते हैं कि नात और रसाई जावेदानी की वो नात में पढ़ता हूँ आपके सामने।
بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ اس نعت کو رسائے جاویدانی نے مسدس کی شکل میں لکھا ہے، یعنی اس کے 6 مصرے ہیں۔ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اور آخری 2 مصرے الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ بتاؤ بھائی کہ یہ مسدس کیا ہے یا مسدس کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جب کسی نظم کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں اور پہلے 4 مصرے ایک کا الگ قافیہ اور ردیف کے ہوں اور آخری 2 مصرے الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہوں، تو اسے ہم مسدس کہتے ہیں۔ تو یہ تھے مسدس کے بارے میں جانکاری۔ اب اس بند کی تشریح کرتے ہیں ہم کہ اس بند میں 6 مصرے ہیں، 3 شعر ہیں، اور اس میں بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تو رسائے جاویدانی صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ تمام اولاد آدم کے غمخوار بن کر آئے ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار تھے، آپ کا جسم بہت خوبصورت تھا، آپ کے عادات اطوار بھی بہت حسین جمیل تھے، آپ کے آنے کی تمام دنیا کو تمنا تھی، آرزو تھی، ہر ایک آنکھ آپ کے ہی انتظار میں تھی۔ یہ ہے پہلے والے بند کی تشریح۔ اسی طرح دوسرا بند جو ہے، اس میں تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو یہ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے۔ تو رسائے جاویدانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو بارش برسنے سے تمام دنیا کی جو زمین ہے وہ سیراب ہوتی ہے، سرسبز اور شاداب ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا سرسبز اور شاداب ہو گئی، اسی طرح جس طرح جب تپتی ہوئی زمین پر بارش برستی ہے تو زمین سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانیت سرسبز اور شاداب ہو گئی، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو یہ اولاد آدم کو ایک عزت کا مقام حاصل ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، عزت مل گئی انسانیت کو بھی اور انسان کو بھی۔ تو وہ سروِ قامت نہیں جس کا سایہ مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سروِ قامت سے تشبیہ دی ہے کہ آپ کے سائے میں تمام دنیا امن امان سے ساری دنیا نے سانس لی، اور آپ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر، اور جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر قدم رکھا تو یہ زمین عرش اعلیٰ سے بھی برتر ہو گئی آپ کے قدم رکھنے سے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا ہے تو زمین زیادہ عزت والی بن گئی، عرش اعلیٰ سے بھی زمین نے عزت پائی۔ تو یہ تھا دوسرا والا بند۔
اب تیسرا بند، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے روادار تھے، مسلم اور غیر مسلموں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھتے تھے، یعنی آپ کی ہمدردی صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی تھی، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے بھی اقدام اٹھاتے تھے۔ تو یہ تھا آپ کا دوسرا شعر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ آپ جو قرآن کا پیغام لائے وہ امن و امان کا پیغام لائے، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا۔ آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ امن امان کا قرآن تھا، اس نے امن امان جاری کیا ساری دنیا کے اندر، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ اور آپ کی جو باتیں تھی، آپ کے جو احادیث تھے، آپ کے جو فرمان تھے، وہ فرمان ہر ایک کے دل میں بیٹھ گئے، یعنی ہر ایک کے دل میں انہوں نے جگہ بنا لی۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، آپ کی مہربانی ہر ایک پر یکساں تھی، آپ کی مہربانی ہر ایک پر یکساں تھی، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا۔ یہ تمام جو زمین ہے، اس زمین کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ نے رواداری، انسان دوستی کا درس دیا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے۔ جو ہمدردی آپ کو اپنے مسلمانوں کے ساتھ تھی، وہی ہمدردی غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ جو اچھائیاں مسلمانوں کے لیے چاہتے تھے وہی غیر مسلموں کے ساتھ بھی چاہتے تھے، ورنہ بالکل ذات پات کا فرق بالکل نہیں رکھتے تھے۔ یہ کردار تیرا نے کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ تو رسائے جاویدانی کہتے ہیں کہ جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایسا کردار تھا، ہر ایک کے دل میں سمانے والا کردار تھا، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، یہ کیوں نہ ہر ایک کے دل میں جگہ بنائے، آپ کا کردار ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ کیوں نہ بنائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ جن لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اس راستے سے پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی ہمدردی تھی۔ ایک دن جو وہ کانٹے بچھانے والی عورت تھی، جب 2-3 دن اس نے کانٹے نہیں بچھائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو وہ اس کو بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر بھی پہنچے۔ تو یہ تھا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، یعنی ہر ایک قدورت سے، ہر ایک نفرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل پاک تھا، یعنی آپ کے من میں، آپ کے دل مبارک میں کسی کی نفرت نہ تھی، بلکہ آپ کا دل مبارک بالکل صاف پاک تھا۔ جچی آنکھ میں شان لولاک تیرے، تو اسی لیے ہر ایک آنکھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لولاک پسند آئی۔ باقی وسلم۔